السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں ای میل کے ذریعے سے، جو ہم نے مختلف جو پچھلے ٹاپکس کیے تھے ان ٹاپک سے متعلق بھی کچھ سوالات ہیں اور کچھ اور دیگر سوالات ہیں جو آج ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ایک یہ کویشچن آیا، گو کہ یہ بارہا ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن لوگوں کے ظاہر مسائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بینک میں ملازم ہوں اور پچھلے کئی برس سے بینک میں ملازم ہوں اور کوئی میری ارننگ کی صورتحال نہیں ہے، تو کیا یہ ملازمت میں جاری رکھوں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ ملازمت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے، اصول سے سمجھنا چاہیے بات کو۔ اسلام میں سود کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ۔ ابھی تک ہمارا بینکاری نظام زیادہ تر قرض ہی پر منفعت کا مطالبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سود ہی پر کھڑا قائم ہے بنیادی طور پر۔ اگرچہ بہت معمولی تبدیلیوں کے ساتھ اس کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تیاری دونوں پہلوؤں سے نہیں ہے، یعنی جدید طبقہ یہ قبولی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سود کوئی برائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی وجوہ ہے کیوں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب مذہبی طبقے کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنی فقہ کے ساتھ ایسی وابستگی اختیار کر لی ہے کہ اس سے بلند ہو کے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں بہت سی۔ تو اس میں اب کچھ انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر بنیادی چیز تک محدود رہنا چاہیے اور اس کے فروع میں جو احکام ہوتے ہیں ان کے بارے میں نرمی برتنی چاہیے۔ یہی دین کا اصول بھی ہے، انبیاء نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو سود لینا، سود کھانا یہ ممنوع ہے، اصلاً اسی کی ممانعت ہے۔ اس سے خواہ کوئی آدمی وہاں کام کرتا ہے یا کہیں اور کام کرتا ہے، اس کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ سود ایک برائی ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر میں عرض کر دوں کہ سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ۔ ٹھیک، بالکل بات واضح ہو گئی؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس سے تعاون کی بہت سی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی سودی کام میں معاونت کرتا ہے، ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے۔ ان سب معاملات کی نوعیت میرے نزدیک اب ناپسندیدگی کی ہے۔ آپ کے پاس کوئی بہتر جگہ ہے، ضرور جائیے اور کوشش کریں کہ یہ نظام تبدیل ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو حرمت کا اطلاق جب تک کہ یہ صورتحال تبدیل کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو جاتے، وہ سود کھانے ہی پر ہوگا اور اس کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کویشچن ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے، کوئی ایسا مریض ہے جس کے بارے میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور جب کسی روحانی کوئی طبیب کو دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ان پر کوئی اثرات ہیں، منفی اثرات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ان پہ منفی اثرات ہی ہیں، یہ کوئی اس طرح سے بایولوجیکل کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ڈاکٹر بھی ایک تصحیح کرتے ہیں کہ بایولوجیکل پرابلم نہیں ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں واقعی اس بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور روحانی علاج کی طرف ہی کنٹینیو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، علاج معالجہ کوئی بھی ہو، آپ اس سے روکا نہیں گیا۔ علاج معالجہ ایک تدبیر ہے۔ یہ جو اس وقت ہمارے پاس طب ہے، جو بڑی سائنٹیفک طب بن گئی ہے، جس میں بہت تجربات کر لیے گئے ہیں، جب ایک دوائی کی تحلیل ہوتی ہے، آپ دوا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس یا اجزاء کیا ہیں، اس میں کیا بہتری ہے، کیا اس میں کہتری ہے، یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے اطباء کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جو دوا وہ بنا رہے ہیں اس کا کیا حال ہے، اس کے اجزاء کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں زیادہ تر کیا آسرائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے روحانی علاج، مثلا یہ کسی نے آپ کو پڑھ کے پھونک دیا، دم کر دیا، کوئی اس طرح کی چیز کر دی، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ سے موجود ہیں، کیونکہ دنیا میں دو چیزیں حقیقت ہیں، ایک نفس اور ایک مادہ۔ مادی کی چیزوں پر تحقیق کر کے بھی بہت غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں۔ بھئی یہ دوائیں کیا ہیں؟ یعنی یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نمک کی چٹکی ہے یہ بھی یہ کمال دکھا دے گی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت کی چھال ہے، اس سے یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ صحیح ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے نفس کے اندر بھی بہت سے قوانین ہیں جن کو دریافت کر کے بعض علاج کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کی حقیقت کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک چیز پر چونکہ زیادہ تحقیق ہو گئی ہے، وہ بہت سائنسی طریقے سے مرتب ہو گئی ہے، تو ہمارا اعتماد اس پر بڑھ گیا ہے۔ دوسری چیز ابھی سینہ بسینہ قسم کی ہے، اس میں عطائی بھی بہت ہے،
تو وہاں احتیاط کی بھی تعلیم دینی پڑتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ سیدہ صفیہ نے غالباً کسی موقع کے اوپر یہ پوچھا کہ یہود میں بعض لوگ اسی طرح کچھ دم کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ علاج کہیں سے بھی کراؤ لیکن یہ دیکھ لو کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک بڑا اچھا اپروچ دیا گیا کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس کسی چیز کو ترک کرنے کی وجہ یا تو اخلاقی ہوگی، وہ دین بتائے گا، یعنی شرک بھی اصل میں ایک اخلاقی خرابی ہے کیونکہ آپ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو کوئی اخلاقی خرابی ہوگی دین بتا دے گا، عام اخلاقی اصول آپ کو بتا دیں گے۔ اگر اس کے اندر کوئی طبی خرابی ہے تحقیق بتا دے گی، اگر یہ نہیں ہے یعنی نہ اس میں کوئی شرک کا پہلو ہے یا کوئی اخلاقی خرابی ہے نہ وہ کوئی خرابی ہے، پھر یہ آپ کے انتخاب پر ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کا اعتماد ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے ایک راکھ کی چٹکی لے آئیں تو بھائی وہ بھی تو کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم صرف اصولی بات کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان طریقہ علاج کی طرف رجوع کریں جو سائنسی لحاظ سے محکم ہو چکے ہوئے، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر صورتحال یہ جو آپ نے بیان کیا کسی وقت ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرے، اس کو تو تکلیف ہے، بیماری ہے، تو اس میں بس اتنی بات ہی کہنی کافی ہے کہ کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مسجد ہے وہ فکس ہو جاتی ہے، یعنی مسجد کے لیے ایک مسجد بنا دی گئی ہے تو اب وہ زمین مسجد بن گئی، وہ ڈکلیئرڈ ہو گئی، اور اب اگر کسی وجہ سے فیوچر میں جا کر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ کہیں سے یہاں سے سڑک گزرنی ہے یا پل گزرنا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اور اس مسجد کو ہمیں شفٹ کرنا پڑ جائے کہ یہاں سے مسجد نکل کر کسی اور جگہ چلی جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ مسجد جب بنا دی گئی ہے تو وہ زمین اب مسجد کے لیے ڈکلیئرڈ ہو گئی، اب آپ اسے نہیں توڑ سکتے کسی بھی صورتحال میں۔ یہ کہاں تک ٹھیک ہے بات؟ دیکھیے نا، وہ یہ کہتے ہیں، سوال جنہوں نے پوچھا ہے میں وہی پوچھ رہا ہوں نا، کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیا میں دو ہی چیزیں نا، یا تو کہنے کی بنیاد سائنسی ہوگی، علمی بنیاد پر آپ کوئی بات کہتے ہیں، اور یا اللہ کے رسول کی تعلیم کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ مسجد ایک مذہبی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں وہی بات کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کہی ہو، صحیح، تو اللہ کے رسول نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، یعنی مسجد شفٹ کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے۔ تو نماز کی جگہ ہے، اس کو اس کے لیے خاص کیا گیا ہے، لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے مناسب جگہ کے اوپر مسجد بنا دیجیے۔ یہ بات کہ مسجد کو اٹھایا نہیں جا سکتا، بھائی اگر یہ بات حرم کے بارے میں کہی جائے، اگر یہ بات کسی پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد کے بارے میں کہی جائے تو معقولیت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بالکل، لیکن میں نے آپ نے مسجد بنائی ہے، اس کو یہ تقدس کیسے حاصل ہو گیا؟ جب تک مسجد ہے ہم اس کا احترام کریں گے، اس کے حدود ہوں گے، کسی موقع کے اوپر اسے کہیں دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا کر دیں گے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اچھا، مسجد ہی سے متعلق ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مختلف جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ مساجد تعمیر کرتی ہیں اور وہ ایک طرح سے ایک سمبل کے طور پر ہوتی ہیں، وہ بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں جو حکومتیں تعمیر کرتی ہیں، اور حکومتوں کا جو پیسہ ہوتا ہے اس میں سود شامل ہوتا ہے، تو وہ مساجد سود کے پیسوں سے بنتی ہیں، تو کیا وہاں جا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، حکومتیں اس وقت جس نظم کے تحت چل رہی ہیں اور بھی بہت سے خرچ اسی طرح کر رہی ہیں، یعنی سڑکیں بن رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح بن رہی ہیں، ہسپتال بن رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح بن رہے ہیں۔ اصل میں سڑکوں پر تو چونکہ مجھے گاڑی چلانی ہے نا، وہ کوئی دینی فریضہ نہیں ہے، نماز چونکہ ایک دینی فریضہ ہے، مجھے وہاں ادا کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ہر جگہ پڑھی جا سکتی، یعنی جوئلت لی الارض طہورا، میرے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی، بنانے والا جانے، اس کا کام ہے، ہمارے لیے تو ایک نماز کی جگہ خاص کر دی گئی، ہم وہاں نماز پڑھیں گے جا کے۔ تو یہ اس وقت کا ایک نظم ہے جو چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں ان میں کس کا پیسہ کتنا پاکیزہ اور کتنا پاکیزہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے دین کا مزاج اصل میں یہ ہے نہیں، اس میں آپ جو کچھ آپ کے پاس ظاہر میں قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے بس اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کویشچن ہے جاوید صاحب کہ اضطراری حالت میں حرام کھانے کی اجازت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اضطراری حالت کی ذرا وضاحت فرما دیں گے آپ؟ یعنی اضطراری حالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جان پر بنائی، آپ اگر وہ چیز نہیں کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے،
اس موقع کے اوپر اللہ نے اجازت دی ہے، اور وہ اجازت بھی دو شرائط کے ساتھ دی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا آد، یعنی نہ تو آپ حدود سے تجاوز کرنے والے ہوں، نہ اس چیز کی خواہش آپ کے اندر ہو۔ تو دونوں شرائط کے ساتھ ان حدود کا لحاظ کرتے ہوئے بقدر رمق، اتنی جس سے آپ اپنی جان بچا سکیں، آپ کسی حرام چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ایسی جگہ گر گئے جہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، مرداری ہے یا سوری ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو بس اتنا ہی جتنا ایک زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے۔ جان بچائی جا سکتی ہے۔ یہ کویشچن ہے جاوید صاحب کہ یہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے کمپنی میں ملتا ہے، اس میں ہم مہینے میں ہر مہینے جو ہے وہ میری سیلری سے کچھ پرسنٹیج ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، اور جو اماؤنٹ ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے اتنا ہی اماؤنٹ کمپنی بھی شامل کرتی ہے، اور پھر وہ ایک انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ ملازمت کے آخر میں جو ہے وہ آپ کو ایک ساتھ مل جاتا ہے لمسم۔ تو یہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ جائز ہے نہیں؟ یہ ملازمت کی شرائط کا حصہ ہے، یعنی جس کمپنی نے آپ کو ملازمت دی ہے یا حکومت نے ملازمت دی ہے، اس نے اصل میں شرائط ملازمت میں اس کو شامل کر دیا ہے، تو اس وجہ سے آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اس میں کیا چیز ہے جو مانے ہے آپ کے؟ یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو پاکیزہ رکھیں، بہتر سے بہتر رکھیں، لیکن یہ تو آپ کے لیے ان کی طرف سے ایک وعدہ ہے، یعنی آپ کو اتنی تنخواہ دی جائے گی، اس کا اتنا حصہ رکھ لیا جائے گا، اس میں اتنا ہم ملائیں گے، اور اس طرح سے یہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر یا فلاں موقع پر دے دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی مراعات کا حصہ ہے، جس طرح پرکس ہوتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے، اس لیے اس کے بارے میں ان صاحب کو تو کوئی تردد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ البتہ جو لوگ یہ کام چلا رہے ہیں وہ جب ہم سے پوچھیں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رکھیے اپنے روپے کو۔ جاوید صاحب، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ حکمت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ میری دانش مندی، حکمت تو وزڈم کو کہتے ہیں، یعنی اگر میں دانش مند ہوں، میں بڑا انٹلیکٹ ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ آیت ایک خاص سیاق میں آئی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ذکر پہلے ہوا ہے کہ تم اس دنیا سے جب جاؤ گے تو جو کچھ بھی خدا کی راہ میں تم نے انفاق کیا ہوگا اللہ اس کا اجر دے گا۔ اس اجر کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس وعدے کا فہم جس کو عطا ہوا، جس نے یہ بات سمجھ لی، اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہ حقیقت جس نے سمجھ لی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہیں دنیا میں مال دیا گیا ہے، اللہ کی بڑی نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے، تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ جو حضرت مسیح نے فرمایا نا ایک موقع کے اوپر کہ جو تمہارا جہاں مال پڑا ہوتا ہے تمہارا دل بھی وہیں ہوتا ہے، تو اپنا مال تجوری میں رکھو گے دل بھی وہیں ہوگا، اپنا مال خدا کے ہاں رکھ دو گے تو دل بھی وہیں ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی حقیقت ہے جو انسان پر اگر واضح ہو جائے تو یہ حرص، یہ لالچ، یہ دوسروں کا مال کھانا، یہ چوری کرنا، یہ بددیانتی کرنا، یہ ملاوٹ کرنا، یہ چیزیں پھر انسان کے لیے قابل نفرت بن جاتی ہیں۔ اور یہ کام کرنا تو ایک طرف رہا، وہ جو کچھ جائز طریقوں سے کماتا ہے اس کو بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ بدلتا ہے، انسان بدلتے ہیں، پاکیزگی دنیا کے اندر پھیلتی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اسی وعدے کا فہم ہے جو اعلیٰ درجے کی انسانیت کے نمونے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کو یہاں حکمت کہا گیا ہے کہ جس کو یہ چیز دی گئی فقد اوتی خیرن کثیرا، اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ ایک کویشچن ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو وہ جو ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، اس میں جو لیل کا جو لفظ ہے اس میں ظاہر ہے کہ احناف سنی حضرات جو ہے وہ تھوڑا سا پہلے افطار کرتے ہیں اور شیعہ حضرات تھوڑا سا تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ سوال ہے کہ irrespective of any sect، کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں؟ اگر ہم یعنی اس میں سیکٹ کو نہ اگر انوالو کریں، تھوڑی سی احتیاط کر لیں، تھوڑا سا تاخیر کر لیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ان کو یہ بہتر لگتا ہے تو وہ ضرور اس پہ عمل کریں۔ دیکھیے انسانوں کے مابین فہم کا تنوع قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ ایک اجمال ہے کہ آپ رات تک روزہ پورا کریں۔ کچھ سمجھنے والوں نے اس سے یہ سمجھا کہ رات جیسے ہی آ گئی اور سورج جیسے ہی غروب ہو گیا تو رات تک کی حد پوری ہو گئی، اب ہم روزہ کھول سکتے ہیں۔ ٹھیک، کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ بھائی ذرا رات پڑھنے دو، یہ دیکھیں نا الی اللیل کے الفاظ ہے نا، ذرا رات پڑھنے دو، 5-7 منٹ انتظار کر لیتے ہیں۔ تو یہ انسانی فہم کا تنوع ہے، ایک جملے سے دو لوگ ذرا اختلاف کے ساتھ ایک بات کو سمجھ آئے ہیں، اس میں جو ان کو بہتر لگتا ہے اس پر یہ عمل کر لیں، جو مجھے بہتر لگتا ہے مجھے اس پر عمل کرنے دیں۔ ایسے معاملات کو کیوں موضوع بنایا جائے؟ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے
کہ آپ نے ذرا احتیاط کر لی اور انتظار کر لیا، اور آپ نے یہ خیال کیا کہ نہیں، خدا کی ہدایت کے مطابق وقت آ گیا ہے، اور جیسے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ افطار میں خواہ مخواہ تاخیر نہ کیا کرو، اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا پورا ہو گیا، تو میں اس لیے روزہ کھول رہا ہوں۔ تو دونوں رجحانات ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک ہی چیز کے بارے میں دو انسانی رجحانات ہوتے ہیں، دونوں کو قبول کر لینا چاہیے ایسے موقعوں پر، اور دونوں کو باقی رہنے دینا چاہیے، ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کوئی حرام کا حلال کا مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو اب بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد یا حج ادا کرنے کے بعد ٹرم کرواتے ہیں اپنے بالوں کو، اور بعض جو ہے وہ پورا شیو کروا لیتے ہیں، گنجا کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے بارے میں ان دونوں کے بارے میں کوئی ڈیفرنٹ بات کی ہے یا بالکل ایک جیسی ہی بات ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید کے اسلوب سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حلق جس کو کہتے ہیں نا، حلق اور بالکل، تقصیر۔ حلق اور تقصیر تو یہ ہے کہ آپ نے حجامت بنوا لی، یعنی آپ نے قصر سے نکلا ہے، تھوڑے سے بال آپ نے اتروا لیے۔ تو قرآن میں بھی ہے نا محلقین اور مقصرین، تو ترتیب میں محلقین کو مقدم رکھا ہے، ٹھیک، روایتوں میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو معلوم ہے کہ فضیلت اسی کی ہے، تاہم دوسری چیز بھی بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حج سے ہی متعلق یہ سوال ہے جاوید صاحب کہ یہ جو بینکس میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے، قربانی کرنے کے لیے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، ان کا وہ کہتے ہیں ان کا اعتبار اس سینس میں نہیں کہہ رہے کہ مانا جائے گا نہیں، وہ کہہ رہے کہ اس کے ٹائم کا اعتبار ہم کیسے کریں، کیونکہ ہمیں اپنا احرام اتارنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی ہو جائے گی اتنے بجے، پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا اعتبار کیسے کیا جائے؟ نہیں، اعتبار جب آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، یعنی بے اعتباری کیوں کی جائے؟ یا تو نہ کریں دوسرے کے ساتھ، یا نہ کریں دوسرے کے ساتھ، یعنی جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس نے اطلاع دینے میں غلطی کی ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اس نے اطلاع دے دیا آپ کو یا عمومی طور پر بتا دیا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ گروپانی کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہر دفعہ کا ایک تجربہ ہو جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ اتنے بجے تک قربانی ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ذرا تھوڑی احتیاط کر کے کوئی آدھ گھنٹے کی مزید تاخیر کر لیں۔ تو اس میں بالکل پریکٹیکل رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک علامتی چیز ہے، تو اس میں خواہ مخواہ آپ شکوک میں مبتلا ہی کیوں؟ دنیا اعتماد پر قائم ہوتی ہے، عام حالات میں اعتماد ہی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بے اعتمادی میں مبتلا کر کے وسوسوں کے سپرد نہیں کر دینا چاہیے۔ شکوک و شبہات میں زندگی بسر کرنا یہ بھی کوئی زندگی بسر کرنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے، اس سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو تعلیم دی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم تحری کریں گے، یعنی ایک پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے، بس پھر اس پہ عمل کر لیں گے۔ اب دیکھیں ہر جگہ یہی کیا گیا ہے، ہم صحرا میں ہوتے ہیں، بعض اوقات سفر کر رہے ہوتے ہیں، قبلے کی تعین کا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہوتا، تو کیا کرتے ہیں؟ ایک اندازہ کرتے ہیں، تو غلط بھی ہو سکتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں اس کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے اب ایک بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، جہاز میں ہوتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے، اب اس میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو سورج نظر آ رہا ہے اس کے لحاظ سے کھولیں، جس سے جگہ سے گزر رہے ہیں اس کے لحاظ سے کھولیں، تو آپ ایک اجتہاد کرتے ہیں، نماز میں غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کیا اصول بیان کیا کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ خیال ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہیں، تو آپ کم پہ بنیاد رکھ لیں اور سجدہ حساب کر لیں۔ تو یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اعتماد ہی پر دنیا چل رہی ہے، بے اعتمادی کے واضح وجوہ ہونے چاہیے، پھر ظاہر ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیں۔ ٹھیک، 2 کویشچنز ہیں جاوید صاحب جو پریکٹیکل نوعیت کے ہیں، وہ آفس، ظاہر ہے ہم آفس میں جاتے ہیں، ایک آفس کا ایک پورا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک ایسے کام میں ہوں، میں اس طرح کی جاب ہے میری کہ مجھے نا کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کوئی میڈیا کی کوئی جاب ہے، وہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے، کنٹینیوس کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عام حالات میں سفر میں نہیں ہوں، لیکن ایسی سچویشن جب آتی ہے تو کیا میں اپنی نمازوں کو جمع کر سکتا ہوں؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سفر میں جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کی علت کیا ہے؟ ایک آپادھاپی ہوتی ہے، آپ کے لیے متعین وقت پر نماز پڑھنا کم و بیش مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن ہو جاتا ہے بعض حالات میں، تو آپ کو اجازت دی گئی، تو یہی اصول آپ کی ملازمت کی بعض ضرورتوں پر بھی لاگو ہوگا۔ اسی طرح آپ شہروں میں آج کل نکلتے ہیں، اس پر بھی لاگو ہوگا۔
ایک ڈاکٹر کو آپریشن کرنا ہے اس پر بھی لاگو ہوگا. کوئی اس طرح کی معاملہ اگر ہو جاتا ہے کہ جس میں اس مصروفیت کو منقطع کرنے میں مشکلات ہیں آپ کے لیے, بالکل یہ والی تو وہاں آپ جمع کر سکتے ہیں, مقدم بھی کر سکتے ہیں, مؤخر بھی کر سکتے ہیں, دونوں کر سکتے ہیں. دوسرا ان کا کویشچن یہ ہے کہ آفس کی سچویشن میں بعض دفعہ بڑی دقت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جوتے اتاریں, ساکس اتاریں اور پھر جا کر وضو کریں بار بار, تو کیا وہ ساکس پر ہم مسح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو پھر آپ 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہیں. مسح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کویشچن یہ ہے جی کہ یہ پیشانی پر جو نماز کا نشان بن جاتا ہے, اس کے بارے میں غالباً سورہ فتح کے آخر میں کچھ بات بھی آئی ہے, تو یہ پیشانی پر یہ نشان نہ بنے تو کوئی مسئلہ ہے اس سے؟ اگر بعض لوگوں کا نشان نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں. کچھ نشان وہ ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جو دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے, وہ قیامت میں انشاءاللہ ظاہر ہو جائیں گے. تو اپنی پیشانی اپنے پروردگار کی دہلیز پر رکھتے رہیے, اس لیے کہ یہ پیشانی اس کی دہلیز ہی پر رہنی چاہیے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو بس یہ سجدہ کرتے رہیے, اس کے اثرات انشاءاللہ اگر یہاں نمودار نہیں ہوئے تو قیامت میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ہے جاوید صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ مصیبت اگر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو سب سے زیادہ مصیبت تو کافروں پر آنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور سب سے زیادہ مصیبت انہی پر آتی ہے جو کہ اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. یہ ان کو کس نے کہا کہ صرف گناہوں کی وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے, امتحان کے طور پر بھی آتی ہے. اس سے قطع نظر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کسی اسکیم کو روبہ عمل کرنے کے لیے بھی آتی ہے. دیکھیے میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں. مثلاً صحابہ کرام ہیں, صحابہ کرام کو یہ کہا گیا دنیا میں قدسیوں کی جماعت, یعنی ان کے حق میں قرآن مجید کی شہادت موجود ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا, وہ خدا سے راضی ہو گئے, خدا ان سے راضی ہو گیا. ان کی تعریف جگہ جگہ کی گئی ہے, ان کو خیر امت کہا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک خاص مرحلے پر جب کہ میں تمہیں بڑی سرفرازی دینے والا ہوں اور تمہارے منکرین پر عذاب کا تازیانہ برسانے والا ہوں, تو میں تمہیں بعض آزمائشوں سے مبتلا کروں گا. وہ آزمائشیں ہر آدمی کے لیے نہیں ہیں, وہ اس قدسیوں کی جماعت کے لیے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی باقاعدہ قسم کہا ہے کہ لازماً ان مراحل سے ہم تمہیں گزاریں گے تاکہ جس منصب پر تمہیں فائز کیا گیا ہے, جو نتیجہ تمہارے لیے نکلنے والا ہے, اس کا استحقاق پیدا ہو جائے, کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. بالکل صحیح. تو بہت بڑی سرفرازی ان کو حاصل ہونے والی تھی, تو خصوصی آزمائش کا قانون بیان کیا گیا. حضرت ایوب کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کے پاس دولت ہے, ان کے پاس حشمت ہے, ان کے پاس ریوڑ ہے, ان کے پاس خدام ہے, سب کچھ ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا کمال ہے کہ شکر گزار ہوتا ہے. اس کو تعبیر کیا ہے نا بائبل میں کہ شیطان نے یہ بات کہنی شروع کی. ظاہر ہے وہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کی زبان سے بولتا ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے کہ میرا بندہ اپنے باطن میں میرا بندہ ہے, وہ ان نعمتوں کی وجہ سے میرا شکر گزار نہیں ہے, وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے میرا شکر گزار ہے. ساری چیزیں ان سے چھین لی, بیماری آ گئی, اس بیماری کی تفصیلات پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل, لیکن وہ شکر کرتے رہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, یعنی آزمائش کے طور پر آتی ہیں. اچھا پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ خوشحالی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, بڑی نعمتیں, بہت خوشحالی, قرآن کہتا ہے یہ میں ڈھیل کے طور پر دیتا ہوں. یہ بیان کیا نا کتنی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم ڈھیل کے طور پر دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتے ہیں. تو پناہ مانگنی چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے باطن میں یہ خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی دنیا میں ملنا چاہیے, ان کو آخرت کی طلب نہیں ہوتی, تو ہم ان کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں. اچھا چکا دیتے ہیں, یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے. پھر آپ اندازہ کریں نا, اسی وجہ سے وہ دعا سکھائی گئی کہ پروردگار ہمیں آخرت کے اجر سے محروم نہ کرنا. یعنی ایک نیک نفس آدمی کو جب دنیا میں دولت ملتی ہے, اقتدار ملتا ہے, پذیرائی ملتی ہے, دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں, تو اللہ کا شکر بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں میرا حساب چکا رہے ہیں اور آخرت کے اجر سے محروم, اور آخرت کے اجر سے میں محروم نہ ہو جاؤں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے تو ہر جگہ پناہ مانگنی چاہیے, لیکن بعض اوقات نعمتیں بھی معلوم ہوتا ہے کہیں امتحان نہ بن جائے. تو یہ سارے پہلو موجود ہیں, یہ اللہ نے بتائے ہیں, اللہ کی کتاب میں ہے, یہ قرآن مجید کی آیات میں ہے. اس لیے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ صرف گناہ کی بنیاد پر آپ پہ آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے یا مصیبت آتی ہے.
جاوید صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات جو بھی ہوں گے اس میں جمہور کی رائے ہی کو مانا جائے گا. دنیاوی معاملات نہیں، اجتماعی معاملات. دیکھیے اجتماعی معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جن میں 2 4 5 10 لوگ، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ اپنا ایک اجتماعی نظم قائم کرتا ہے اور فیصلوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، میں آپ مل کے ایک کمپنی بناتے ہیں، اس میں 2 4 5 7 اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ افراد کا ایک مجموعہ بن گیا 5 10 کا سے، ان کے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ جمہور کی رائے، یعنی اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے. ٹھیک ہے. آپ کی سپریم کورٹ میں 5 7 10 بعض اوقات پوری سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا جاتا ہے، مقدمہ سنتا ہے، اتفاق ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. اختلاف ہو جائے، کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ رائے لی جائے گی، ظاہر ہے. اکثریت کی رائے قبول اکثریت کرتے کی ہیں، رائے ہوگی. یعنی اکثریت کی رائے قبول کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہوا ہے، یعنی حق اور باطل کا فیصلہ بربنائے دلیل نہیں ہو سکا، لوگ ایک چیز پر مطمئن نہیں ہو سکے، ٹھیک، وہ ایک نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، تو اس میں آپ جمہور کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں. تو تمام معاملات میں جتنے بھی اجتماعی معاملات ہیں یہی طریقہ ہوگا فصل نزاع کا. اب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم کر دیا گیا ہے، مثال کے طور پر افغانستان میں، مثال کے طور پر پاکستان میں، کسی جگہ. ٹھیک ہے. یہاں تو سارے مسلمان بھی نہیں ہیں، یعنی ان کے ساتھ دوسری قومیں بھی آباد، ظاہر ہے. کسی جگہ زیادہ کسی جگہ کم. مثلا میں چند مثالیں دے دیتا ہوں. لبنان میں آبادی کم و بیش برابر ہے، ایسے ہی ہے نا. یعنی وہاں کے آئین میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان کے اسپیکر جو ہے وہ شیعہ مذہب سے ہوں گے، ان کے ہاں سربراہ سنی مذہب سے ہوں گے، ان کے ہاں وزیر اعظم مسیحی ہوں گے. تو دنیا میں جو ریاستیں بنتی ہیں ان میں ان کے حالات کے لحاظ سے آپ چیزیں طے کرتے ہیں. تو جب آپ کسی ریاست میں اجتماعی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پہلی چیز یہ کہ فیصلوں کی بنیاد کیا ہے. یعنی ریاست قائم کیا نا آپ نے، اجتماعی کام کر رہے ہیں، تو اجتماعی زندگی کے اپنے حدود ہیں جن میں اجتماعی زندگی کام کرتی ہے. ٹھیک. اجتماعی زندگی کی حد یہ ہے کہ قانون بنایا جائے گا، جب بھی کوئی قانون بنایا جائے گا تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ یا وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے بنایا جائے گا یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے بنایا جائے گا. اس کا ہم جنس پرستی سے تعلق ہی کیا ہے؟ یہ قانون کا موضوع ہی نہیں. قانون کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن حق کیا ہے؟ کسی ریاست کو کیا حق کیا کہ وہ اس معاملے میں قانون بنائے؟ یہ بحث امریکہ میں بھی پیدا ہوئی، میں وہاں موجود تھا، تو میں نے یہ کہا کہ یہ ریاست اب یہ طے کیا کرے گی کہ شادی کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی. یہ ریاست کی جورسڈکشن نہیں، اجتماعی زندگی سے متعلق مسئلہ نہیں. ریاست کے پاس اگر یہ معاملہ آ جائے، کورٹ کے سامنے ایک معاملہ آ جائے، کیا معاملہ آئے گا؟ حق تلفی کا معاملہ آنا چاہیے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا معاملہ آنا چاہیے؟ معاملہ آیا کیوں ہے اور معاملہ آیا تو قبول کیوں کیا گیا؟ نہیں تو ریاست قبول نہ کرے تو کیا کرے ریاست؟ نہیں، معاملہ نزاع ہے ہی نہیں. نزاع ہے، لے گئے لوگ. کیا نزاع ہے؟ یعنی کسی نے کسی کا حق تلف کیا ہے کہ ریاست کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے جو اس کے لیے فطرت نے مقرر کر دیے. ریاست آپ چلے جائیں کہ غامدی صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ روزانہ 1 گلاس روح افزا کا پیا کرے، وہ نہیں پیتے، ریاست کو اس کے اوپر عدالت لگا کے بیٹھ جانا چاہیے. جاوید صاحب، روح افزا کو پینا یا کون سا ڈریس پہننا یا کیا کھانا کیا پینا، یہ تو ایک عام سی بات ہے نا. استدلال سے میں نے عرض کیا نا، استدلال اگر نہ سنا جائے اور اکثریت یہ فیصلہ دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں گزارش کر رہا ہوں استدلال سے بات ہوگی نا. جی بالکل ٹھیک ہے. استدلال کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. یہ استدلال ہر معاملے میں ہو سکتا ہے، یعنی یہ اس معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی اور قانون کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا گیا، اس میں بھی اختلاف ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ مردوں کے تحفظ کا قانون زیر بحث ہے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. صحیح. اختلاف کو حل کرنے کے لیے جمہور کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جب اختلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا. بالکل. جمہور نے غلط فیصلہ کر دیا. جمہور، یہی تو میں سوال ہے بنیادی کہ اگر جمہور یہ فیصلہ کر دے، میں تو غلط کر دیا نا، غلط کر دیا تو بدلوانے کی کوشش کریں گے. جمہوریت اسی کا نام ہے. یعنی باہر نکلیں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، استدلال کریں گے، غلطی کو واضح کریں گے، یہی کریں گے. لیکن فیصلے کا حق آپ کو دے دیا جائے، مجھے دے دیا جائے، ایک شخص کو دے دیا جائے. اجتماعی زندگی میں فیصلے جو ہیں وہ لوگوں نے مل کے کرنے ہیں. اگر لوگوں میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے میرے اور آپ کے نزدیک
کہ وہ ایک ایسی رائے قائم کر رہے ہیں جو انسانیت کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، جو انسانیت کے بقا کو متاثر کر سکتی ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کے خلاف دلیل کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے، لٹ لے کے نہیں لوگوں کے پیچھے جانا. یہ حق ہم کو نہیں دیا گیا. تو اس لیے جمہوری فیصلے ہوں گے، غلط بھی ہو سکتے ہیں. انسانیت کی بقا کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جی ایک سے زیادہ بچے کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی پھر انسانیت کی بقا کے لیے وہ قانون بنا دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے گھر میں. تو وہ قانون بنانے کا بھی پھر انہیں حق نہیں ہے نا. اگر کوئی غلط بات کرے گا تو میں اس پہ تنقید کروں گا. مثلا میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ یہ وہ خدا کے قانون میں مداخلت کر رہی ہے. گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے یا ریاست کو جو کام کرنا چاہیے وہ لوگوں کو بچوں کی پیدائش کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ انہیں یہ بتائے کہ بچے کو پیدا کرنا یہ خدا کے قانون کے مطابق آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے. خدا براہ راست نہیں پیدا کرتا. پہلے ایک ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں. تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ جانور نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ صاحب عقل شخصیت ہے. اس لیے ان کو ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ماں بچے کی متحمل ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ خود بچے کے متحمل ہو سکتے ہیں نہیں، ان کے معاشی حالات ایسے ہیں یا نہیں، قومی سطح کے اوپر کیا مسائل درپیش ہیں. اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ پابندی لگانے کا جو طریقہ ہے یہ ایک احمقانہ طریقہ ہے. ایسے معاملات میں ریاست کو کبھی قانون کی طاقت سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس میں ایجوکیشن کے ذریعے سے جانا چاہیے. تو بھائی کوئی بھی حکومت کوئی کام کرے گی تو مجھے اس پہ تنقید کا حق حاصل ہے. جمہوریت کس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی رائے دیں گے، دلیل کے ساتھ اپنی بات بیان کریں گے، جمہور کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط ہے تو اس کو بدلوانے کی جدوجہد کریں گے. یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ آپ جانتے ہیں، اس کا آپ تحلیل کر کے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اکثریت تو خدا سے بیگانہ ہو گئی، خدا کے دین سے بھی بیگانہ ہو گئی، لیکن اب ہم بالجبر اس کو ٹھیک کریں گے. مجھے بتائیں نا فیصلہ کرنے کا اور کیا طریقہ ہے؟ فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے. تو لوگوں کی اکثریت صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ نہیں کہ ایک اقلیت فیصلہ کرے گی. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے. دیا تو کہاں دیا ہے؟ تو گویا اگر ایسا فیصلہ ہو، سوال جو بنیادی طور پر تھا کہ اگر ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے، اکثریت کی بنیاد پر ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس سے پھر آپ کو گوارا کرنا پڑے گا. گوارا کر لیں گے، بے شک آپ تنقید کرتے رہیں لیکن گوارا تو کرنا پڑے گا. دنیا میں بے شمار چیزیں ہم گوارا کرتے ہیں. یعنی اس کے علاوہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. انفرادی فیصلے بھی روز ہو رہے ہیں، اجتماعی فیصلے بھی روز ہو رہے ہیں. بے شمار قوانین بنتے ہیں جو بالکل غلط ہوتے ہیں. ان کو بدلوانے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں اس کے اندر جو روح کار فرما ہے اس کا آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، وہ فسطائیت کی روح ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ حق چھین لینا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے. یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے. مجھے یہ بتائیں خدا کا انکار کرنا صحیح فیصلہ ہے یا غلط؟ غلط ہے. دنیا میں سینکڑوں لوگ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ کر رہے ہیں. اچھا اس سے آگے بڑھیے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ بحیثیت مسلمان میری نظر میں غلط ہے نا. غلط ہے نا. بالکل صحیح ہے. دنیا میں اس وقت کتنی آبادی ہے جو نہیں مانتی؟ مسلمانوں سے تو زیادہ ہی ہیں لوگ. نہیں زیادہ ہی ہے نہیں محض، یعنی نام ماننے والوں میں 2.5 ارب کے قریب تو صرف کیتھولکس ہیں اور بے شمار لوگ ہیں. بدھ مت بھی یعنی 1 ارب سے زیادہ ہے. ہندوؤں کی آبادی بھی کم و بیش اتنی ہے. تو ان سب لوگوں کو آپ دنیا سے فارغ کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی یہ خدا کی دی ہوئی آزادی ہے. اب عالمی سطح پر اگر کوئی آپ نظم قائم کریں گے تو اس میں ظاہر ہے جو فیصلے ہوں گے اس میں آپ کو تو اکثریت حاصل نہیں ہے. اسی طرح بہت سے ملک ہیں جن میں آپ کو اکثریت حاصل نہیں ہے. مثلا امریکہ میں آپ کو اکثریت حاصل نہیں ہے، مثلا برطانیہ میں آپ کو اکثریت حاصل نہیں ہے. تو وہاں اکثریت فیصلے کرے گی. کتنے فیصلے ہیں جن کو آپ گوارا کر رہے ہیں؟ ٹھیک. تو یہ اصل میں خواب ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں. دنیا جس اصول پر خدا نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی دی گئی ہے، وہ اپنے فیصلے کریں گے. اجتماعی فیصلے ہمیشہ اکثریت سے ہوتے ہیں، وہ نافذ ہو جائیں گے. صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. غلط ہوں گے تو ہم ان کو بدلوانے کی کوشش کریں گے. یہ ذہنیت کہ ہم غلط فیصلے کو نہیں ہونے دیں گے اگرچہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں، پھر آپ کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ بندوق ہے نا پھر جسے نہیں ہونے دیں گے، اور تو کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. جاوید صاحب یہ کویشچن ہے کہ نماز قصر کتنے فاصلے پر واجب ہو جاتی ہے؟ سوال جو ہے میں نے ایگزیکٹ ورڈز میں آپ کو بتا دیا. دیکھیے میرے نزدیک تو اس میں فاصلہ اہمیت نہیں رکھتا، سفر کی نوعیت اہمیت رکھتی ہے. یعنی کیسی آپادھاپی، کیسی مشقت میں آپ مبتلا ہو گئے. اس لیے میں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں کہ آج کے بڑے شہروں میں جب آپ نکلتے ہیں تو بعض اوقات اس میں بھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو جمع اور قصر دونوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے.
تو اس کا اصل میں اس سے تعلق ہے کہ سفر کی کیفیت ہے، آپ واقعی وہ آپادھاپی افراتفری محسوس کر رہے ہیں، ویسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں جو سفروں میں ہوا کرتی ہے، وہ ہو گئی ہے تو بس قصر پڑھ لیجیے۔ یہ ایک اجتہادی فیصلہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط سے کریں، لیکن اگر اس میں غلطی بھی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے۔ اور سملرلی آپ اس بات کو بھی آپ کی نظر میں ٹھیک ہے کہ اگر میں کسی جگہ سفر پہ جا رہا ہوں لیکن میں بڑی اطمینان کی حالت میں ہوں تو قصر پڑھنا لازم نہیں ہے، میں پوری بھی پڑھنا چاہوں تو پوری بھی پڑھ سکتا ہوں؟ یہ ایک رعایت ہے۔ میں تو جیسے ہی ہوٹل میں جاتا ہوں یا اپنے میزبان کے گھر میں چلا جاتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ کوئی اس طرح کی افراتفری کی صورت نہیں، تو میں ہمیشہ پوری نماز پڑھتا ہوں۔ ٹھیک، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ رائٹ۔ یہ ایک کویشچن ہے جاوید صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اعلان نبوت سے پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ آپ تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے ہاں کے میں دو ہی عام طور پر ذریعہ ہے معاش ہوتے تھے۔ مختلف خاندانوں کے پاس جانوروں کے ریوڑ تھے، ٹھیک، ان کو چراتے تھے، رائٹ، گلہ بانی جس کو آپ کہتے ہیں، گلہ بانی تو یا یہ پھر ذریعہ تجارت بن ہوتی تھی؟ جاتا ہے۔ حضور نے بھی کی ہے یہ، ہاں، آپ نے بھی کی ہے۔ دوسری چیز تجارت تھی، تجارت ہوتی تھی، کھیتی باڑی یا زرعی تمدن، یہ تو مکے میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بہت سی چیزوں سے اس وقت واقف ہوئے جب آپ مدینہ تشریف لائے۔ صحیح ہے، یثرب میں نخلستان تھے، کھجوریں تھیں، باغات تھے، لیکن آپ مکے میں تو اب بھی جا کے دیکھ لیں، وہ ایسا- ڈیزرٹ ہے، پورا ایسا صحرا کچھ ہے، نہیں صحیح ہے، تو اس میں یہ دونوں ہی ذریعے تھے۔ تو یہی دونوں چیزیں مختلف حالات میں آپ کا ذریعہ معاش رہی ہیں، یہاں تک کہ پھر آپ کو روک دیا گیا ان تمام سرگرمیوں سے۔ یعنی ایک وقت آیا کہ جس میں آپ سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اب آپ نبوت کی ذمہ داریوں ہی کو ادا کریں گے، نہ آپ اسی کے لیے تجارت وقف کریں، کر دیں اپنے آپ، اسی کے لیے وقف کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ صحیح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہتمام کیے پھر آپ کے لیے، یعنی ایسے ساتھی آپ کو دیے جنہوں نے آپ کی ذمہ داریاں اٹھائیں، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ چنانچہ خود حضور نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ سب سے زیادہ جس کے مال سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ میرے دوست ابو بکر ہیں۔ اچھا، پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جس میں کچھ فتوحات ہو گئیں۔ جب فتوحات ہو گئیں تو آپ جانتے ہیں کہ خیبر میں ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا کہ اب آپ اپنے اخراجات اس سے پورے کریں گے، اپنے بھی، اپنے اعزاء اقربا کے بھی۔ تو اس سے پہلے، یعنی یہ بندوبست کرنے سے پہلے آپ نے ریوڑ بھی چرائے ہیں اور آپ نے تجارت بھی کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ خدیجہ کے قافلے لے کر بھی آپ گئے ہیں اور اس میں بڑا نفع کما کے آئے ہیں۔ یعنی نبوت سے پہلے آپ ایک عرب کے متمول آدمی بن چکے ہوئے تھے۔ آپ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ آپ کا دسترخوان بہت اچھا ہے، کھانا وہاں بہت اچھا ملتا ہے، تو آپ ایک متمول شخصیت کے طور پر عرب میں موجود تھے۔ لیکن ظاہر ہے نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے نتیجے میں پھر وہ مصروفیت باقی رکھنا ممکن نہیں رہا۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بڑے تاجر تھے اور عام طور پر تجارت کرتے تھے اور اچھی تجارت تھی ان کی، لیکن جیسے ہی ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا پھر انہیں روک دیا گیا ٹھیک ہے، کہ اب آپ کو اس ملت کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ایسے ہی جیسے اب بھی ہم اپنی بیوروکریسی منتخب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ تجارت کریں گے جا کے، ہاں، پھر ان کے لیے اپنے ٹیکس سے ہم تنخواہوں کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ وہ کام انجام دے سکیں۔ تو جب آپ سوسائٹی کی کوئی خدمت کرتے ہیں تو پھر سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کا بار اٹھائے، اور جب آپ خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو پھر خدا اس کے لیے بندوبست کرتا ہے، تو آپ کے لیے پھر خدا نے بندوبست کیا بعد کے زمانے میں۔ جاوید صاحب یہ کویشچن ہے کہ حج بدل کیا چیز ہے اور کن صورتوں میں ہی ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی خاص صورت ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ میں حج کروں، عمرے کے لیے جاؤں، میں نے اس کے لیے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ جن میں اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے، استطاعت ہوگی تو جائیں گے نا آپ، نہیں جا سکا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو میں حج کرا دیتا ہوں، آپ میری طرف سے حج کر لیجیے۔ تو اس میں نیت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ جاوید صاحب ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، یہ آخری کویشچن ہے کہ کیا ہم نماز کو اپنی زبان میں ادا کر سکتے، نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان میں، عربی کے بجائے اردو میں؟ نماز کے اذکار میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو مقرر کر دیے گئے ہیں، مقررہ اذکار وہ کیا ہیں؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ملائیں گے، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جو قرآن کے نزول کا باعث بنی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن اس کا جواب ہے۔ اسی طرح آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ نماز کے مقررہ اذکار ہیں، ٹھیک، یہ تو عربی میں ہوں گے۔
اس لیے کہ یہ مقرر کر دیے گئے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اور اسی میں خوبی ہے. یعنی میں یہاں سے اٹھا ہوں، میں ملیشیا میں گیا ہوں، میں یہاں سے اٹھا ہوں، میں امریکہ میں گیا ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یعنی جہاز سے اترتے ہی داخل ہوا، میرے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے. وہی نماز، وہی فاتحہ، وہی قرآن، وہی اللہ اکبر، وہی سمع اللہ لمن حمدہ. تو بہت خوبی کے ساتھ گویا اس کو نماز کی زبان بنا دیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں روایت ہوئی ہیں وہ کس اعتبار سے روایت ہوئی؟ وہ حضور کے اذکار ہیں. تو اس وجہ سے عام طور پر مسلمان انہی کو اختیار کرتے ہیں، لیکن اس میں حضور ہی نے اختیار دے دیا ہے کہ آپ دعا مناجات جو کرنا چاہتے ہیں کریں. البتہ یہ ضرور فرمایا ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنے گھر کا حساب کرنے لگ جائیں گے، صحیح ہے، یا غزل کو بھی شروع کر دیں گے. یعنی آپ اللہ ہی کو یاد کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، دعا کریں گے، مناجات کریں گے، وہ آپ جس زبان میں چاہے کریں، مقررہ اذکار عربی میں رہیں گے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے متفرق سوال و جواب کی نشست رکھی تھی. بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی کسی نشست میں وہ بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.